الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do we worship and your aid we seek, the way of those on whom you have bestowed your grace, those whose on you have bestowed your grace. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, messenger of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prophet of Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu. Etasminantari malech acharyan samandita Mahamada Itifiyata Shishya Saba Samandita. محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، موت سے کس کو رسگاری ہے، موت سے کس کو رسگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. محترم علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز اور قابل قدر سامنے کرام، میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ہماری جو غلط فہمیاں ہیں، ہمارے آنکھوں پر جو غلط پردہ پڑے ہوئے ہیں، اس کو چاک کر کے یہ بیان فرما دیا کہ سن لو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جو بھی منش دھرتی پر اپنی جیون گزار رہا ہے، سب کی مرتی ہونی ہے، سب کی موت ہونی ہے. Every soul shall have taste of death. جو ٹیسٹ ہے، جو مزہ ہے، جو ذائقہ ہے، ہر انسان کو چکھنا پڑے گا. یہ موت کا مزہ کیا ہے؟ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہ سنو، تمہارے اعمال کا اور تمہارے کردار کا اور جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہیں، تمہارے کرم کا جو سفلتا ملے گا اور جو کامیابی ملے گی اور جو اس پر اجر دیا جائے گا، وہ 100% یوم القیامہ، قیامت کے دن ملے گا. یعنی منوش جو بھی کرم کرتا ہے، چاہے وہ صحیح کام کرتا ہو اور چاہے وہ غلط کام کرتا ہو، دوستو بزرگوں، دنیا میں کچھ نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. 100% بدلہ وہاں پر لے قیامت کے دن ملے گا. دوستو بزرگوں، اور آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
گیا، جس کی انٹری جنت میں ہو گئی اور جو نرک سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی سکسیسفل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کے مکر و فریب میں پھنس کر کے انسان اپنی اچھی زندگی اور آخرت کی زندگی اس کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، دوستو بزرگوں اس کو خراب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، ورلڈ از اے ایگزام ہال، یہاں کیا ہے انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو راستے بنائے، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ۔ ایک راستہ اللہ کے اولیاء کا، ایک راستہ اللہ کے پیغمبر کا، ایک راستہ اللہ کے بزرگان جو دین ہے ان کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے، نمرود کا راستہ ہے، قارون کا راستہ ہے۔ دوستو بزرگوں ایک راستہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، انبیاء والا راستہ ہے، رسولوں والا راستہ ہے، پیغمبروں والا راستہ ہے، اور یہ راستہ سیدھے انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے جو قارون، حامان، نمرود اور جو یہود و نصارہ اور اسلام دشمنان ان کا راستہ ہے، اور یہ راستہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، نرک میں پہنچا دیتا ہے۔ خلق اللہ الانسان وہداہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو نیک کام کر کے، اچھا کرم کر کے اپنے آپ کو سورگی منش بنا لے، اور چاہے تو غلط کام کر کے دھرتی پر رہ کر کے پاپ کرے، اپنی زندگی میں غلط کام کرے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ دوستو بزرگوں یہ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ چوائس آپ کو کرنا ہے کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، جنت والے راستے پہ جانا ہے یا جہنم والے راستے پہ جانا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں ہم کو ملے گا۔ یہاں ہم نے آم کا پیڑ لگایا، لیچی کا پیڑ لگایا، سیب اور انگور کا پیڑ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ہم کو آخرت میں عطا کرے گا۔ یہاں ہم نے کانٹے دار پیڑ لگایا، ببول کا پیڑ لگایا، دوستو بزرگوں تو یہی خاردار اور یہی کانٹے دار پھل ہمارے لیے متعین ہوں۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم کیا کر رہے ہو، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو اور دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے نامہ اعمال کا وزن کر لیا کرو، اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہے یا برائی اور شر کا پلہ بھاری ہے۔ دوستو بزرگوں اس سے پہلے کہ قبر میں منکر نکیر ہمارا محاسبہ کرے، ہم سے سوال و جواب کرے، قیامت میں فرشتے آ کر کے ہم سے کیا ہے کہ مطالبہ کرے اور ہمارے نامہ عمل کو چیک کرے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو درست کریں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو درست کر لیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا، دوستو بزرگوں تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ہماری زندگی کامران ہے، ہماری زندگی لائق بھائت ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر ہم اپنے جیون کو شیطانی خرافات سے، غلط کاموں سے خراب کر لیا، برباد کر لیا، تباہ کر لیا تو جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی ہمارے لیے نرک ہے، جہنم ہے، ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے بربادی ہے۔ دوستو بزرگوں میں ایک غلط فہمی کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ زندگی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے تو بار بار کیا ہے کہ وہ دوسری اس کی آتما دوسرے بڑی میں، دوسرے جسم میں وہ پرویش کرتی ہے، داخل ہوتی ہے اور پھر اس کو دوسری جیون ملتی ہے۔ دوستو بزرگوں یہ تمام آکاشی پستک کے خلاف ہے۔ آکاشی پستک
पवित्र कुरान के भी खिलाफ है और जो वेद है उसके खिलाफ भी है। दोस्तों बुजुर्गों, पुनर्जन्म, पुनः के माना होता है दूसरा, यानी दूसरी जिंदगी, और जन्म के माना होता है लाइफ, जिंदगी, जीवन। तो पुनर्जन्म का मतलब यही होता है नेक्स्ट लाइफ, यानी अगली जिंदगी, दूसरी जिंदगी। और आवागमन एक शब्द प्रयोग किया जाता है। आवागमन का मतलब होता है कि आया और गया, दूसरा कोई चांस नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, ये गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा कर दी गई है कि इंसान मरता है तो फिर दूसरे इंसान के अंदर उसकी आत्मा प्रवेश कर जाती है, फिर उसको नई जीवन मिलती है। ये सब गलत है दोस्तों बुजुर्गों। इंसान को एक ही मर्तबा क्या है कि उसकी जिंदगी मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए हम अपनी जिंदगी को गनीमत समझें और जो भी हमारी जिंदगी की औकात बाकी है, जो भी हमारी जिंदगी के लम्हात बाकी है, उसको गनीमत समझ करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे, अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारे, तभी हमको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों बुजुर्गों, जो कुछ करना है कर ले दुनिया के इस चमन में, जो कुछ करना है कर ले दुनिया के इस चमन में, फिर वक्त ना मिलेगा जब लाश होगी कफन में। जो बैंक का मैनेजर था, बैंक से रुपया पैसा लेकर के वापस आ रहा था, कुछ गुंडागर्दों ने उनको घेर लिया, गोली चलाई, हत्या किया और उसके रुपया पैसे वाले बैग को लेकर के फरार हो गया, भाग गया। वो बेचारा तड़प रहा है, कोई डर से हाथ नहीं लगा रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा है। ये मामला हो गया है, इस तरीके से इंसानियत खो गई है। दोस्तों बुजुर्गों, जब तक पुलिस वाले आते हैं उसका डेथ हो चुका होता है, वो मर चुका होता है। उसके बाद वो मामला होता है कि केस मुकदमा दर्ज किया जाता है, केस चलता है। जो उसकी फैमिली थी, जो उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उसकी बीवी थी, वो बेचारी अपने बच्चों को पालने के लिए दर की ठोकर खाती है, दूसरे के घर में बर्तन साफ करती है, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए जितना हो सकता है उतनी मेहनत करती है। और आखिर वक्त में यह मामला होता है कि अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई छुड़ा करके उसको भी साइकिल के पंक्चर लगा है कि ठीक करने में और इधर उधर कामों में लगा देती है। क्योंकि दोस्तों बुजुर्गों, उसके पास स्कूल में फीस भरने के लिए रुपये नहीं होते, पैसे नहीं होते। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और जो आला क्वालिटी की उसकी लाइफ थी, बेहतरीन जिंदगी थी, बेहतरीन लाइफ थी, बेस्ट लाइफ थी, वो नीचे वाली जिंदगी हो जाती है, बैकवर्ड जो उसका शुमार होने लगता है। एक मर्तबा एक खबर देने वाली उसके पास पहुंचती है और कहती है कि ऐसा है कि आपके शौहर को जिन लोगों ने मारा था उसमें से एक आदमी पकड़ा गया है और उसके हक में फांसी की सजा हो गई है। वो औरत रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि मेरे शौहर के बदले में एक आदमी को फांसी लगा दिया जाए। तो उनके बदले में एक मौत के बदले में एक मौत हो गई, लेकिन जो मेरी लाइफ थी, जो मेरी जिंदगी थी, और हम लोग इतना एयर कंडीशन घर में रहते थे, बेहतरीन मकानात में रहते थे। अब हमारे बच्चे क्या है कि होटलों में प्लेट साफ करते हैं। मैं खुद नौकरानी बन गई हूँ, खादमा बन गई हूँ, दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरी इतनी अच्छी लाइफ तबाही, धरती पर इतनी सजा मिल गई। यही सजा बहुत है, उससे ज्यादा सजा क्या है कि दुनिया में नहीं मिल पाएगी, वो आखिरत ही में इंसान को अच्छे कर्म का पूरा बदला मिलेगा या उसके गलत काम का पूरा क्या है कि उसको सजा दी जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, और उसको बताया जाता है कि अगर आपको भी जज बना दिया जाए और कोई आदमी है किसी बस्ती में बम गिरा दे, पूरे बस्ती वाले को तबाह बर्बाद कर दे, तो क्या आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? अगर आप जज हैं तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उसको फांसी की सजा देंगे। बाकी एक आदमी की सजा हुई, बाकी अनेक आदमी की सजा तो बाकी ही रह गई। दोस्तों बुजुर्गों, कोई अकेले एक आदमी अगर 100 आदमी को मार देता है और आपके सामने पेश किया जाता है, आप जज होंगे तो क्या करेंगे? उसको फांसी की सजा देंगे। तो एक आदमी की सजा हुई, 99 आदमी की सजा तो बाकी ही रह गई। दोस्तों बुजुर्गों, उसी तरीके से कोई आदमी नेक काम करता है, सवाब का काम करता है, अच्छा काम करता है और बहुत से मान लिया कि 100 बच्चे को जो कूड़े
ناخن چن رہے ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں پلیٹ صاف کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں, ایسے 100 بچوں کو کوئی نکالتا ہے, بہترین ڈریس دیتا ہے, اسکولوں میں پڑھاتا ہے, کالج میں پڑھاتا ہے, اس کو ڈاکٹر بناتا ہے, انجینئر بناتا ہے, لیکچرر بناتا ہے, پروفیسر بناتا ہے, اور اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے. اب جو آدمی وہ سب 100 بچے کو پڑھایا تھا, لکھایا تھا, گریٹ مین بنایا تھا, اچھے انسان بنایا تھا, اور وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے, بیمار ہو چکا ہے. اب بتائیے وہ 100 بچے مل کر کے جو ڈاکٹر انجینئر بن گئے ہیں, بہترین اس کی لائف ہو گئی ہے, کیا اس ایک آدمی کو اگر اچھی زندگی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں؟ دوستو بزرگو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اے منوش تمہارے پورے کرم کا جو پورا بدلہ ملے گا, 100% بدلہ ملے گا, وہ مہا پرلے ملے گا, قیامت کے دن ملے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دھرتی پر کچھ نمونے کے طور پر دیتا ہے. دوستو بزرگوں, پورا بدلہ یہاں نہیں ملتا بلکہ پورا کا پورا بدلہ ملتا ہے, تو وہ قیامت کے دن ملتا ہے. وہ عورت کہے کہ اس کو تسلی ملتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے, کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے رب کے دین کو, اپنے رب کے دھرم کو سویکار کرتی ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرا پرمیشور ایک ہے, میرا مالک ایک ہے, میرا لارڈ اور گاڈ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں. یکم برہم دودھ یہ ناشتے نہیں نہ ناشتے کنچن, کہ وہ پرمیشور ایک ہے, اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ذرہ برابر کوئی نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. تو اس کو بزرگوں وہ اس کلمے کو پڑھ کر کے اسلام کے سائے آفت میں آ جاتی ہے اور ایمان قبول کرتی ہے. تو اس کو بزرگوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا ایک زام حال ہے, یہاں 100% بدلہ نہیں ملتا ہے. اس لیے ہم آخرت کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, یہی چیز ہم کو کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو کچھ کرنا ہے کر لے, دنیا کی اس چمن میں پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں.